بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید ابی حیدر اپنے دیکھنے والوں کو اور کرم فرماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کراس ایگزامینیشن ان کرمنل کیسز، یعنی فوجداری مقدمات میں جرح۔ اس میں سب سے پہلے آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ قانون شہادت کے آرٹیکل 132 کے تحت جو ہے وہ ایگزامینیشن آف وٹنسز کیا جاتا ہے، اور اسی آرٹیکل میں کراس ایگزامینیشن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ ڈیفنس کونسل جو ہے، جو وکیل صفائی ہے یا ملزم کا جو وکیل ہوتا ہے، وہ گواہان پہ سوالات کرتا ہے جس کو ہم جرح کہتے ہیں۔ اس جرح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس جرح کا مقصد ہوتا ہے کہ سچ کو سامنے لایا جائے، ان گواہان کو جھٹلایا جا سکے اگر وہ جھوٹے ہیں تو اس میں کراس ایگزامینیشن کے بارے میں 2010 PCRLJ صفحہ نمبر 1253 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پریسیڈنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کراس ایگزامینیشن آف اے وٹنس از ناٹ جسٹ اے فارمیلٹی بٹ از اے ویلیویبل رائٹ آف ایکیوزڈ۔ اور اس کے بارے میں ایک ویلیویبل رائٹ کے علاوہ ایک اور چیز دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اٹ از اے بیسٹ میتھڈ ٹو اسرٹن دی ٹروتھ۔ اس میں یہ ایک دو چیزیں اور ایک تیسری چیز اس کیس لا میں وہ یہ بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیفنس کونسل یعنی ملزم کا وکیل اویلیبل نہیں ہوگا، وہاں سچ کو سامنے لانے کے لیے عدالت خود جو ہے وہ واجباً جرح کا اختیار رکھتی ہے، خود وہ اوبلیگیٹری طور پر وہ خود جرح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیس لا ہے 2001 MLD 1206 سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں بہت اچھی بات بتائی گئی ہے کہ کراس ایگزامینیشن از دی گریٹ لیگل انجن which is invented for the discovery of truth۔ اس میں ایک جو کراس ایگزامینیشن کی اپرچونٹی ہوتی ہے، اس بارے میں ایک لائن میں یہ بیان کروں گا۔ تو بتایا گیا ہے کہ اپرچونٹی ٹو کراس ایگزامینیشن از اے وٹنس opportunity to cross examine a witness contemplated by the law must be real, fair, reasonable۔ اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک قیمتی حق ہے ملزم کا، وہ جو ہے اس میں ضرور کیا جائے۔ ایک بات میں یہ کرتا چلوں کہ جب بھی میں ویسے یہ ٹاپک کے متعلق نہیں ہے لیکن ضمناً بات آ گئی ہے کہ اگر دو ریکارڈنگ آف وٹنسز کے بارے میں، تو اورل وٹنس جو ہوتے ہیں، جو زبانی گواہان ہوتے ہیں، ان کی جو زبانی شہادت ہے وہ ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً جہاں پہ دو گواہان ہوں ادھر ایک گواہ کو ضرور ریکارڈ جو ہے وہ کیا جائے، یہ بات اس میں بتائی گئی ہے۔ ایک اور کیس لا ہے، وہ بہت پرانا کیس لا ہے، PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ لاہور کا یہ فیصلہ ہے، 368 اس کا جو صفحہ نمبر ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ از empowered to put such questions to an accused as the court considers necessary at any stage of an inquiry and trial without previously warning the accused۔ یہ جو 342 کے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ ایک کیس لا ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ کیس لا اس بارے میں ہے جس میں زیادہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اس میں ریگولیرٹی بھی کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، اس میں کراس ایگزامینیشن کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ کراس ایگزامینیشن میں جو رزلٹ ہے اگر اس بارے میں کوئی سوال بنتا ہے تو وہ بھی 342 میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آرٹ آف کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کا وکلاء صاحبان جو ہمارے پوری دنیا میں لائرز جو ہیں، ایڈوکیٹس جو ہیں، وہ ان کے لیے ایک ٹپ
جو ہے کراس ایگزامینیشن کی جو بہت بڑی اور مین ٹپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی وہ سوال نہیں پوچھنا جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سوال ہم نے نہیں پوچھنا۔ اگر آپ کو نہ پوچھنے والا سوال آپ کو پتہ ہے تو وہ آپ اچھے کراس ایگزامینر ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا سوال پوچھنا ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے کون سا سوال نہیں پوچھنا تو وہ آپ جو ہے وہ اچھے کراس ایگزامینر نہیں ہو سکتے، آپ اچھے وکیل نہیں بن سکتے، آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ آپ کو تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سوال میں نے نہیں پوچھنا، کون سا میرے نقصان میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ بات کروں گا کہ اگر کراس ایگزامینیشن کسی کورٹ وٹنس پہ نہیں ہوتا، کورٹ وٹنس پہ اگر کراس ایگزامینیشن نہیں ہو سکتا یا کسی بھی اور وٹنس پہ، تو اس بارے میں ایک کیس لا ہے 2011 YLR 1327، اسٹیٹمنٹ آف سچ وٹنس would be deemed to have been admitted by the both parties۔ وہ جو ہے وہ اب بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کی وجہ سے رہ جاتا ہے اور ایویڈنس کلوز ہو جاتی ہے۔ اس بات کا بھی وکلاء صاحبان کو دھیان رکھنا ہے یہ کہ ایویڈنس کلوز کروانے سے پہلے اس سارے کو دیکھ لیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اگر نہیں رہ گئی تو پراسیکیوشن اس کو ایویڈنس کو کلوز کروا دے، اور اس کے بعد ہاں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ دونوں پارٹیز کے لیے ایڈمیٹڈ ہوگا، اس میں جو ہے وہ ری ایگزامینیشن کی آپ اپلیکیشن نہیں دے سکتے یا ریکویسٹ نہیں کر سکتے، ری ایگزامینیشن کی درخواست جو ہے۔ اب کرمنل ٹرائل میں جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن میں سجیشن جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک کیس لا ہے کہ آپ کراس ایگزامینیشن میں ایسا سوال پٹ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ سجیشن بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اور کنٹراڈکشن جو ہے وہ جب دو وٹنسز ریکارڈ کیے جائیں تو اس میں کنٹراڈکشن ایسے سوالات آپ کے ہونے چاہیے کہ ان دونوں میں کنٹراڈکشن پیدا ہو اور ثابت ہو سکے کہ وہ گواہان جو ہیں وہ جھوٹے گواہان ہیں، وہ سچے گواہان نہیں ہیں، وہ موقع پہ موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ سچے گواہان ہوں گے تو ان میں کنٹراڈکشن جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اور بعض اوقات کراس ایگزامینیشن میں یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کنٹراڈکشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جو پولیس نے بیان ریکارڈ کیے ہوتے ہیں اور جو عدالت میں آ کے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، یا کراس ایگزامینیشن میں آپ اس کو پٹ کر کے ان میں بھی کنٹراڈکشن ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب ثابت ہوگا جب آپ اچھی تیاری کے ساتھ جائیں گے، آپ اچھے کراس ایگزامینر جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک اور قانون شہادت میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ لیڈنگ کویسچن نہیں پوچھ سکتے، لیڈنگ کویسچن ہی ایک اور اس بارے میں پریسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہیں کہ آپ ویپن آف اوفینس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں وہ جو ویپن برآمد ہوا ہے ملزم سے اس میں آپ ویپن آف اوفینس نہیں اس کو کہہ سکتے، یا اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ صرف اس کو کہیں گے کہ اب ویپن جو ہے وہ برآمد ہوا ہے آپ سے، تو اس کو آپ بعد میں اپنی سجیشن میں یا آرگومنٹس میں اس کو پٹ کریں گے۔ ایک اور بات جو منع کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کسی ملزم کو بے گناہ نہیں کہہ سکتے، تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں سوال پٹ کر سکتے کسی تفتیشی افسر سے جو بیان دینے کے لیے آئے یا کسی اور گواہ سے کہ اس ملزم جو ہے یہ بے گناہ آپ نے لکھا ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں۔ تفتیش کا مقصد جو ہے وہ گناہ گار اور بے گناہ ثابت کرنا نہیں ہوتا، تفتیش کا مقصد صرف جو ہے وہ ایویڈنس کلیکشن ہے، یعنی ثبوت کو اکٹھے کرنا ہے۔ تو اس وکلاء صاحبان اکثر وکلاء صاحبان کو نہیں پتہ، آپ اس سوال کو بدل کے اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ تفتیشی افسر سے اس طرح پوچھ لیں کہ آپ کو اس ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، تو اس میں گناہ گار یا بے گناہ ہونے کا، گناہ گار یا بے گناہ ہونے کا لفظ جو ہے وہ نہیں آئے گا، تو پھر آپ کو
کمپلیننٹ پارٹی کی طرف سے کوئی اعتراض میرے خیال میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ رائٹ کلوز کرنے کے بارے میں ہے کہ فریمنگ آف ایشوز کے بارے میں ایک ٹائم دیا جاتا ہے، ڈٹرمنڈ ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ اگر جرا نہیں کرتے تو اس کا رائٹ کلوز ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو ہے صرف ایک اپرچونیٹی دی جائے، اس بارے میں بھی پریسیڈنٹس موجود ہیں۔ 2009 YLR 1795 ہے کہ ایک اپرچونیٹی جو ہے وہ اس کو دی جائے کراس ایگزامینیشن کی۔ تو یہ تھا آج کا آرٹ آف کراس ایگزامینیشن پہ۔ پریسیڈنٹس بھی میں نے کافی بتائی ہیں اس میں، اور اس میں آپ کو طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، اور ٹپس بھی کراس ایگزامینیشن کے جو ہونے چاہیے وہ بتائے ہیں۔ اس لیکچر کو ضرور سنیے گا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا۔ تو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔